اور جیتے ہوئے کو پھر جج صاحب نے کر دیا. اب عید کے بعد لگے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ یہی حتمی ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے ری کاؤنٹنگ یا کسی معاملے میں مداخلت کرنے کا. جب فائنل کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے، جب حلف لے لیتا ہے ایم این اے، جب نوٹیفائی کر دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جب ٹرائیبونل بن جاتے ہیں، تو پھر آرٹیکل 225 میں ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ٹرائیبونل میں اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنی نالش لے کر جائے. تو یہ آج کے کیس کی بات تھی. اب کل جو سپریم کورٹ کا جو کارروائی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ آن ٹرائل ہے. اس وقت جو ہے نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو 6 جج صاحبان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو مراسلہ لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ فل کورٹ کے سامنے رکھا. اور فل کورٹ میں انہوں نے پہلے دن جو مشاورت کی، اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر سے ملاقات کی. ہمیں شدید اختلاف ہے، چیف جسٹس کو کسی قیمت پر بھی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے. پہلا جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب. لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم پاکستان جو کہ قائد اعظم کے دست راست تھے اور آزادی کے ہمارے علمبردار تھے. انہوں نے جب سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس آف پاکستان لاہور میں آئے ہوئے تھے سرکٹ پر، تو لیاقت علی خان نے استدعا کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یعنی وزیر اعظم پاکستان، وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اس وقت ایک ہی ہوتا تھا. تو اتنے جید قسم کے وزیر اعظم نے استدعا کی کہ میں چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں. یعنی یہ ادروائز اعزاز سمجھا جائے، لیکن دیکھیں اس عظیم شخص کی، سر عبدالرشید کی، اس نے انکار کر دیا ملنے سے. اور سیکرٹری نے جواب لکھا کہ دیکھیں سرکار کی جانب سے اور سرکار کے خلاف ہمارے پاس مقدمات لگے ہوئے ہیں سرکٹ میں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شائبہ عوام کے اندر آئے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی وجہ سے مقدمات پر اثر اندازی ہوئی ہے، کسی سائل کا حق جو ہے وہ اس کے تابع آ گیا یا اس کے اثرات میں جو ہے اس کو نالش نہیں ملی ہے. تو معذرت کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور یہاں تو بھائی الزام ہی وزیر اعظم پر تھا. یہاں جو 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور انہوں نے مثالیں بھی دیں. اور شوکت صدیقی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس کی انہوں نے تائید کی کہ انہوں نے جو کمیشن مانگا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس لیے کہ وہ اثرات ختم نہیں ہوئے. شوکت صدیقی نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر، یعنی ان کے اوپر جو ہے جج صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، من پسند اپنی بینچز بناتی ہے، من پسند فیصلے یہاں سے لینے کی کوشش کرتی ہے، حاوی ہوتی ہے. اور یہ جب انہوں نے کہی تو بجائے اس کے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، سپریم جوڈیشل کونسل نے الٹا ان کو چھٹی کروا دی، انہی کو جو ہے ڈسمس کروا دیا، جج صاحب کو جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے. تو اب آگے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے ان کی وہ جو پٹیشن انہوں نے کر رکھی تھی اس کو ایکسیپٹ کر کے کہا کہ یہ بدنیتی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی. لفظ ذرا دیکھیں، بدنیتی تھی اور کورم نان جوڈس تھا، اس لیے ان کو بحال کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، باقی ان کی مراعات ملی اور وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے، ڈسمسڈ نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے، شوکت صدیقی نے کہا تھا کمیشن ہو اور اس پر ان کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے ایسی بھونڈی حرکات کر کے نظام عدل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان پہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب ججز یہ نالش مانگ رہے ہیں کہ جی کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایگزیکٹو پر الزام ہے اور چیف جسٹس ایگزیکٹو کے ہیڈ کو ملاقات کر کے اور اسے کمیشن کہہ رہا ہے بنا دو. تو کمیشن پر جو بنائی گئی ایک ہی سنگل ریٹائرڈ جج، اور ریٹائرڈ جج کی تو بھائی چپڑاسی بھی منہ پھیر لیتا ہے. ریٹائرڈ جج کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ سٹنگ 6 ججز کے خلاف جو ہے کیسے انکوائری کرے گا. خیر میں اس میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ
چیف جسٹس فارمر سابقہ چیف جسٹس جو ہے اپنا گیلانی صاحب نے انہوں نے خود جو ہے انکار کرتے ہوئے انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا کہ اس قسم کی کمیشن بنائے, اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ٹی او آرز بھی بدنیتی پر مبنی ہے, اور انہوں نے اپنا انکار کر دیا کہ یہ ججز ہی سپریم کورٹ کا اس کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سرونگ ججز کے بارے کی ایک شکایات ہیں, اور جو شکایات میں انہوں نے نظام عدل کے بارے میں لکھا ہے اس کی تصحیح اور اس کا جو ہے تدارک کرنا یہ جوڈیشری ہی کے اپنے ذائچے میں آتا ہے, دائرے میں آتا ہے. لہذا جوڈیشری ہی اپنے ججز کو بھی تحفظ دے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو نظام عدل پر جو ہے ان کو آزادی انڈیپینڈنس جو ہے آف دی جوڈیشری کو انشور کرے, کیونکہ یہ آئین کی روح وگرنہ مجروح ہو جاتی ہے اگر نظام عدل زنجیروں میں جکڑا جائے جس طرح سے کیا گیا ہے. اور ہمارے موقف کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے موقف کی اس لیے تائید اور تقویت ملتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہے, کہیں اور سے ہو رہے ہیں. الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 3 مقدمات میں اوپر نیچے ان کو جو ہے جس طریقے سے بلڈوز کر کے سزائیں کی گئی وہ بھی ڈاکٹر تھی, انجینئر تھی. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کب تک چلے گی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے, اس پر میں سمجھتا ہوں قوم بھی یکجا ہے, اور یہ خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 29 کے لیے اگرچہ دیری کر دی, تاریخ لمبی کر دی, لیکن انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ فل کورٹ سنے گی, یعنی پورے ججز سنیں گے. مگر ایک اور چیز دیکھیں, یہاں ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہے. آج آپ نے دیکھا سارے اخباروں میں بھرا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے خیبر پختونخوا وہ مراسلہ لکھ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا 4 نشستیں خالی ہیں, 4 سیٹیں سپریم کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں, اور افغان صاحب کو لے لیا گیا ہے, جبکہ میں دوسرے نمبر پر ہوں سینئر موسٹ میں, میرا نام تک جو ہے اس میں موجود نہیں ہے جو کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ججز کو بھی انصاف نہیں فراہم کرتے, اور انہوں نے کہا آپ نے اپنے صوبے سے آپ نے جج سپریم کورٹ لے لیا ہے جبکہ ہماری محرومیاں بدستور قائم ہیں, تو میں توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف اپنے ججز کو وہ انصاف فراہم کریں گے اور سپریم کورٹ میں باقی کی اسامیاں جو خالی ہیں وہ میرٹ پر لی جائیں گی, بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کو بھی وہ ان زنجیروں سے چھٹکارا دلا کے پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وہ یقینی بنائیں گے اور آئین کی روح کو بحال کریں گے. تھینک یو سر. ہاں دیکھیں, ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ جب سے یہ جو ہے آشکارا ہوا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اس ایشو کو لیا اور سارے پاکستان میں باروں نے بڑے سخت قرار ڈالے اور بڑا سخت اس کا مذمت کیا, تو اب ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ ایک خطوط بھیجنے شروع کر دیے ہیں ججز کو, اور ان خطوط میں ایک پاؤڈر ہے, اور وہ پاؤڈر اگر آپ غلطی سے کھول لیں تو آپ کے آنکھیں, آپ کا جسم, آپ کا سارا یہ ابل جائے گا, آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر آپ اس کو یکدم کھول کر اور آپ اس کو جو ہے وہ سونگھ لیں یا اس کو آ جائے. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ پہلے چیف جج صاحبان خود نہیں یہ کھولتے, یہ ان کے پی اے اور سیکرٹریز اور ان کا جو ہے اسٹاف کے پاس پہلے جاتا ہے, وہ اس کی جو ہے کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پٹ اپ کرتے ہیں. تو یہ بر وقت جو ہے یہ ہو گیا, لیکن افسوسناک یہ بات ہے کہ کس نے بھیجے, کون بھیج رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ججز کو مزید خائف کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ججز کو انٹیمیڈیٹری ایک اور ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے ججز کو یہ مرعوب کر کے جو ہے غلامی مسلط کرنے کی ایک کاوش ہے؟ اور پہلے ہی بھائی انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے. خدا را اس ملک میں لوگوں کو سانس لینے دو, ججز کو اپنا جو ہے آزادانہ طور پر فیصلے کرنے دو. ہم یقینی بنائیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشاءاللہ. ہم پارلیمان کے اندر بھی اس کو جو ہے اجاگر کریں گے, پارلیمان کے باہر بھی اجاگر کریں گے,
اور کالا کوٹ اس کا تحفظ کرے گا اور کالا کوٹ اس پہ یکجا ہے اور انشاءاللہ ہم سیسا پلائی دیوار بن کے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو انشور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آؤ بھائی مجھے بتاؤ, شوکت صدیقی نے یہ اجاگر کیا تھا نا, کیا اشر ہوا تھا, اسی کو نکال دیا تھا الٹا. یہ اب جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, شوکت صدیقی کو بحال کیا, اس کے بعد ججوں نے یہ لکھا ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے اگر وہ لکھتے تو ان کا حال بھی وہ شوکت صدیقی والا ہوتا. اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے, جس میں چیف جسٹس, 2 سینئر ججز اور 2 سینئر چیف جسٹس, 5 ایک ادارے نے انہیں نکالا تھا اور یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ ایجنسیز کے خلاف اس طرح سے پبلکلی بات نہ کریں. تو پھر یہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو جب فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا تو پھر تائید کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے